وہ جب کبھی اپنے ماضی پر نگاہ ڈالتا تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتیں، دل میں ایک درد سا جاگ اٹھتا، ایک ایسی کسک جو وہ برسوں سے محسوس کرتا آیا تھا۔ غربت، بھوک اور بے بسی کے وہ دن جیسے کسی جلتے ہوئے انگارے کی طرح اس کی یادوں میں دہکنے لگتے۔ وہ منظر آج بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ویسے ہی تازہ تھا جب اس کے معصوم بچوں کی بھوکی آنکھیں اس کے چہرے پر امید لیے تکا کرتی تھیں اور وہ شرمندگی سے نظریں چرا لیتا تھا۔ تب وہ خود سے نفرت کرنے لگتا۔ ایک باپ ہو کر بھی وہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کھانا تک نہ دے سکا تھا۔ انہی لمحوں میں وہ اکثر دل ہی دل میں اس ایک جملے پر غور کرتا جس نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ وہ ایک جملہ نہیں، گویا روشنی کی ایک کرن تھی جو اندھیرے میں ڈوبی اس کی روح کو جگا گئی۔ وہ جملہ اس کے لیے زندگی کا پیغام بن گیا۔ اسی ایک جملے کی بدولت وہ گھر جو کبھی بھوک، شرمندگی اور بے بسی کا گہوارہ تھا، آج سکون، عزت اور خوشحالی سے لبریز ہو چکا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا صحابی تھا۔ حالات کی سنگینی نے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ فقیری، تنگ دستی اور دل کو چبھنے والی محرومیاں اس پر سایہ فگن تھیں۔ ایک دن وہ نڈھال ہو کر گھر آیا تو اس کی بیوی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، جاؤ اپنے حال کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، شاید وہ کوئی حل بتائیں۔ بیوی کی آنکھوں میں بھی وہی درد تھا، وہی تشویش جو ایک ماں اپنے بھوکے بچوں کو دیکھ کر محسوس کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اس کے دل میں ایک کانٹے کی طرح پیوست ہو گئے۔ دل بوجھل تھا مگر قدموں میں امید کی ہلکی سی رمق جاگ اٹھی۔ وہ عزم لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن جیسے ہی وہ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، اس کے کانوں میں ایک جملہ گونجا، جو شخص ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم ضرور اس کی مدد کریں گے، لیکن جو مخلوق کے سامنے دستہ سوال دراز کرنے سے بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ جملہ سن کر اس کے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں ساکت رہ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید سوال کر بیٹھتا، لیکن وہ خاموشی سے پلٹ آیا، شکستہ دل، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نے اس کے دل میں کوئی ہلچل مچا دی تھی۔ گھر واپس پہنچا تو وہی غربت، وہی بھوکی آنکھیں، وہی افسردہ چہروں کا سامنا ہوا۔ بیوی کی امید بھری نظریں اسے تکنے لگیں، لیکن وہ خاموش رہا۔ دوسرے دن وہ دوبارہ اسی ارادے سے دربار رسالت میں حاضر ہوا، لیکن اس بار بھی وہی جملہ سنا، اگر کوئی مخلوق سے بے نیاز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس کے دل پر جیسے پھر سے کوئی چوٹ لگی، آنکھیں بھر آئیں، سوال اس کے لبوں پر آتے آتے رک گئے، اور وہ خاموشی سے لوٹ آیا۔ تیسرے دن وہ دل کی بے قراری اور بچوں کے بلکتے چہروں کو دیکھتے ہوئے ہار مان کر پھر چل پڑا، لیکن اس بار وہی الفاظ جب دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے تو اس کی روح جیسے بیدار ہو گئی، دل کے اندر ایک روشنی پھوٹ نکلی، جیسے وہ جملہ نہیں اللہ کا کوئی راز ہو جو اسے عطا ہو گیا ہو۔ ایک عجیب سکون نے اس کے دل کو گھیر لیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھا تو لبوں پر مسکراہٹ تھی اور دل میں غیر معمولی طمانینت۔ راستے میں وہ مسلسل سوچتا رہا، اب کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اگر مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگوں گا، وہی ہے جو سب کو دیتا ہے۔ گھر پہنچ کر اس نے دل میں عہد کیا کہ اب اپنے بازو کی طاقت آزمائے گا۔ دل میں ایمان کی چنگاری بھڑک چکی تھی۔ وہ سوچنے لگا، میں کیا کام کر سکتا ہوں؟ اچانک دل میں ایک خیال آیا، لکڑیاں کاٹ کر بیچنے کا۔ پڑوسی سے کلہاڑا مانگا اور جنگل کی راہ لی۔ جسم پسینے میں ڈوب گیا، لیکن دل میں ایک عجیب خوشی تھی۔ جب اس نے لکڑیاں بازار میں بیچیں اور چند سکے ہاتھ میں آئے تو اس کے دل کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ سکٹے اس کے لیے صرف پیسے نہیں، اس کی عزت کی پہلی سیڑھی تھے۔ اسی دن اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہی کام جاری رکھے گا۔ دن گزرتے گئے، وہ دن رات محنت کرتا رہا۔ جلد ہی اس نے اپنا ذاتی کلہاڑا خریدا، پھر آمدنی سے چند جانور لیے، گھر کا سامان لیا، اور آخر کار وہ ایک مالدار تاجر بن گیا جس کے پاس غلام بھی تھے، وسائل بھی، عزت بھی۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس تشریف لائے۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شفقت کا نور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا نہ تھا، جو بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ سن کر اس صحابی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ صرف شکر کے آنسو تھے، اس رب کا جس نے اس کی غیرت کو محفوظ رکھا اور اسے عزت سے نوازا، اس نبی کا جس کے ایک جملے نے اسے اندھیرے سے روشنی تک پہنچایا۔